نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے عزیز و دوستو، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فضل فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اب اس ایمان کو ہم کیسے بچا کے لے کے جائیں، یہ ہمارا کام ہے۔ اب اس میں دیکھیے، جیسے ہماری محنت ہوگی، جیسی ہماری فکریں ہوں گی، ویسا ہمارا ایمان بنے گا۔ اور دیکھیے، آج کے ٹائم میں جو لوگ ہم سے دور جا رہے ہیں، جو لوگ ہم سے پریشان ہیں، یہ بہت بڑا طبقے کا حال ہے کہ ایمان والوں سے لوگ دور بھاگتے ہیں اور ایمان والے سے لوگ پریشان ہیں۔ اب اس کی وجہ دیکھیے، اچھی طریقے سے سمجھیے۔ ایک تو دیکھیے، ویڈیو کو پوری دیکھیے گا تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہم جو ہے صحیح اعمال نہیں کر پا رہے، یہاں تک کہ اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ جو سب سے بڑا ایمان کے بعد اللہ کا حکم ہے نماز، وہ ہم نہیں ادا کر پا رہے ہیں۔ اذان ہوتی ہے، ہم سنتے ہیں اور ہمارے دل پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اذان ہوتی ہے، ہم مسجد کے آگے سے نکل کے چلے جاتے ہیں، نماز کا وقت ہے لیکن ہم پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو میرے عزیز و دوستو، اس بات کو سمجھیں۔ آج جتنی بھی ناکامی کا ہمیں منہ دیکھنا پڑ رہا ہے، یہ ساری ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ اگر ہمارا ایمان پاورفل ہوگا عزیز و دوستو، تو کیا ہوگا؟ ہر طریقے کی اللہ تعالی ہمیں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ یہ ہم سمجھ لیں، ہر طریقے سے آج کے ٹائم میں ہم پریشان ہیں، ہر طریقے سے۔ تو اسی لیے اس بات کو ہم سمجھیں کہ ہمیں اپنے ایمان پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، ایمان کی دعوت دینے کی ضرورت ہے، ہر وقت اپنے ایمان کو لے کر کے فکر مند رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ صحابہ کا طریقہ تھا۔ صحابہ اپنے ایمان کو لے کے ہر وقت فکر مند رہتے تھے۔ تو کیا ہوا؟ اور صحابہ اپنے ایمان پہ ہر وقت محنت کرتے تھے، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں دونوں جہاں کی کامیابی عطا فرمائی، اور اللہ نے کہا میں ان سے راضی ہوں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ راضی ہو گیا صحابہ رضی اللہ عنہ سے۔ تو میرے عزیز دوستو، ہمیں بھی اپنے ایمان پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور عزیز دوستو، جب ہمارا ایمان بنے گا تو اعمال کا کرنا آسان ہو جائے گا۔ جب ہمارا ایمان بڑھے گا اور بنے گا تو ہمارا اعمال کا کرنا آسان ہو جائے گا، پھر ہم عمل پہ جمیں گے۔ اور جب ہمارا ایمان کمزور ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ عمل سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اس بات کو سمجھ لیں ہم اچھی طریقے سے۔ ایمان کے 3 درجے۔ پہلا، جب کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھیں تو اسے ہاتھ سے روکیں، اتنی ہم میں طاقت نہیں تو اسے زبان سے روکیں، اتنی بھی ہم میں طاقت نہیں ہے تو پھر اس برائی کو ہم دل سے برا مانیں۔ اور یوں فرماتے ہیں، دل سے برا ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس برائی سے دور چلے جائیں۔ یہ نہیں کہ دل سے تو ہم نے برا مانا لیکن اس میں ہم شامل ہو گئے، یہ دل سے برا ماننا نہیں ہے، یہ ایک سوچ ہے۔ تو یہ تیسرا درجہ ہے، اور فرمایا یہ بالکل آخری درجہ ہے، اس سے آگے کوئی درجہ نہیں بتایا۔ تو ذرا ہم اس بات پہ غور کریں، فکر کریں کہ ہمارا ایمان آج کس درجے پہ چل رہا ہے۔ ورنہ میرے دوستو، یہاں دنیا میں تو ہم نقصان اٹھا رہے ہیں، کل ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن ہمارا نقصان ہو جائے۔ یوں فرمایا، وہاں کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، کوئی چیز دے کے جو ہے بچا نہیں جا سکتا جیسے یہاں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے وہاں تو بس اعمال کا سکہ چلے گا۔ جیسے ہمارے کام ہوں گے، جیسے ہمارے اعمال ہوں گے، ویسا ہمارے لیے فیصلہ کیا جائے گا۔ اسی لیے ہم اس بات کو سمجھیں، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھا کریں ہم۔ اور یہ باتیں دیکھیں میں ویسے نہیں بتا رہا، خود ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگا کرتے تھے، اے اللہ مجھے اپنی نگاہوں میں چھوٹا بن کے رہنے والوں میں شمار فرما دیجئے۔ تو ہم بھی اللہ سے مانگا کریں، اے اللہ
مجھے اپنی نگاہوں میں چھوٹا بن کے رہنے والوں میں شمار فرما دیجئے۔ ہم بھی اللہ سے مانگا کریں۔ یہ اپنے اندر بڑا ہی آ جانا، اپنے آپ کو بڑا سمجھ لینا، یہ میرے عزیز و دوستو بڑے خطرے کی بات ہے، بڑے خطرے کی بات ہے، بڑے نقصان کی بات ہے۔ اسی لیے جب ہمارا ایمان بڑھے گا نا، یہ ساری باتیں ہماری سمجھ میں آئے گی، اور ہم انسانیت کا خیال کریں گے، پھر انسانیت کا دھیان رکھیں گے ہم۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کسی پریشان کو دیکھا کرتے تھے تو اس کی مدد کیا کرتے تھے، اور صحابہ رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی آیا کرتا تھا تو اپنے آپ چاہے وہ بھوکے رہتے تھے لیکن اس کے لیے بہت اچھے سے اچھا کھانے کا انتظام کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ وہ واقعہ ہے، ایک مہمان آئے گھر میں، بس بہت مختصر سا کھانا تھا، تو اہلیہ سے فرمایا کھانے کے بارے میں، انہوں نے کہا بس اتنا ہے، تو کہا بچوں کو سلا دو۔ سمجھنے کی بات ہے یہ میرے عزیز دوستو، دل پہ لینی پڑے گی بات، جب سمجھ میں آئے گی، اور جب انشاءاللہ ہم عمل پہ کھڑے ہوں گے، اور جب عمل پہ کھڑے ہوں گے تو ہر طریقے سے ہم کامیاب ہو گئے۔ ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے نا، تو ایک کامیابی سے ہی ریلیٹڈ باتیں ہیں، اسی میں کامیابی ہے، بس یہ ہم اچھی طریقے سے سمجھ لیں، کامیابی جو ہے نا بس اسی میں ہے۔